جو بیویاں اپنے آپ کو خاوند کے برابر سمجھے کہ اللہ نے ایک جیسا بنایا ہے، ان کے لیے کچھ رہنمائی فرما تو دیں۔ ٹھیک سمجھتی ہیں وہ ایک جیسا ہی بنایا ہے، مرد و عورت کو اللہ نے ایک جیسا ہی بنایا ہے، اس حوالے سے کہ ہیومن ڈگنیٹی میں تو برابر ہے، جی بلکہ عورتوں کا مقام تو کچھ زیادہ ہو جاتا ہے بعض اوقات۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، ایک صحابی نے آگے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ پہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ فرمایا تیری ماں کا۔ پوچھا اس کے بعد کہا تیری ماں کا، اس کے بعد کہا تیری ماں کا، چوتھی دفعہ کہا تیرے باپ کا۔ ٹھیک ہو گیا؟ بالکل صحیح، تو حسن سلوک کی سب سے زیادہ حقدار تو وہ ہے۔ صحیح، ٹھیک ہو گیا؟ تو اس طرح کے معاملات میں دیکھیں تو عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے پھر سن نسائی میں حدیث ہے کہ تیری جنت تیرے ماں کے قدموں کے پاس ہے، یعنی ان کی خدمت کر کے۔ ٹھیک، اور جلاد قسم کے جو خاوند ہوتے ہیں نا، وہ شادی کے بعد نا اپنی بیویوں کہتے ہیں اون تیری جنت میرے قدمہ کھول ہے۔ ٹھیک ہو گیا نا؟ تو وہ مجازی خدا اور عجیب و غریب قسم کا کانسیپٹ بنایا ہوا ہے نا، ہیومن ڈگنیٹی میں برابر ہے۔ باقی قرآن یہ کہتا ہے الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہے، اس حوالے سے کہ ان کے اوپر خرچہ کرتے ہیں، وہ مینیجریل پوائنٹ آف ویو سے دیکھا گیا۔ صحیح، ظاہر مینجمنٹ میں تو 72 سیٹر گاڑی ہے تو ڈرائیور تو ایک ہی ہوگا نا، 72 بندے تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی میں باری باری چلانا ہے، ایک نہیں چلانا ہے نا، جی جس کو چلانا آتا ہے، بالکل، باقی اس کے پیچھے رہیں گے۔ اور وہ جو ڈرائیور ہے وہ یہ نہ سمجھ لے کہ میں اب جب جہاں مرضی ٹھوک دوں جی میرے ہاتھ میں اسٹیئرنگ ہے، نہیں۔ تو یہ ایک بہت یعنی ایک موٹی سی مثال ہے۔ تو عورت کی عزت کریں، عزت کروائیں گے، عزت نہیں کریں گے۔ میں آپ کو ایک مثال دے دوں کہ اگر ایک مرد خراب ہو جائے نا اس کو تو ٹھیک کیا جا سکتا ہے، صحیح، ایک عورت خراب ہو جائے اس کو سارے مرد مل کے بھی ٹھیک نہیں کر سکتے۔ بالکل صحیح، اس لیے عورتوں کے ساتھ پیار محبت کا رویہ رکھے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے بعد سب سے بڑی آزمائش تم پر تمہاری عورتیں بیویاں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام ایک دفعہ سفر میں تھے تو عورتوں کا قافلہ الگ سے آپ مینج کرتے تھے، تو وہ جو عورتوں کے اونٹ ہانک رہا تھا نا بندہ، اس کو نبی علیہ السلام بار بار کہتے تھے آہستہ آہستہ ہانکو، شیشیاں پڑی ہوئی ہیں اس پہ۔ اللہ اکبر، یعنی عورت کو اللہ نے صنف نازک بنایا نا، تو نبی علیہ السلام یعنی یہ چیز کا بھی ریگارڈ کرتے تھے۔ صحیح، تو اب مجھے بتائیں جو اپنی بیویوں کو مارتے ہیں، ان کے اوپر تشدد کرتے ہیں، یہ اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ صحیح، اور اس کی وجہ سے بڑے یعنی میرے تک تو بڑے معاملات اس طرح کے پہنچتے ہیں، میں تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ یعنی کبھی کوئی شخص اس طریقے سے بھی ظلم کر سکتا ہے۔ آپ کو اگر اللہ نے حاکم بنایا تو آپ اپنا حوصلہ بھی ویسا رکھیں۔ جزاک، ٹھیک ہوگا جی۔ باقی یہ حدیث ہے بخاری مسلم میں کہ میں نے عورتوں کی کثرت دوزخ میں دیکھی ہے اپنی زبان درازی مردوں کے اوپر کرنے کی وجہ سے۔ وہ سر مرد بھی پھر اس طرح کے ہو نا، جی تو مرد بھی بہت سارے دوزخ میں جا رہے ہیں عورتوں پہ ظلم کرنے کی وجہ سے۔ صحیح، صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ ایک عورت بڑی نیک تھی، اس نے ایک بلی کو قید کر دیا کہ وہ بھوکی پیاسی مر گئی، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ دوزخ میں ہے۔ استغفر اللہ، بلی تو جانور ہے، اور جو انسانوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، کیسے کیسے ظلم نہیں کرتے ہیں، یعنی مرد عورتوں کے ساتھ کس کس قسم کی ان کو اذیتیں دیتے ہیں، اور خصوصاً ایسی عورتیں بیچاری جن کے یعنی پیچھے ماں باپ فوت ہو گئے ہوتے ہیں، بھائیوں کے یعنی وہ اس کے اوپر ہوتی ہیں، وہ پیچھے بھی نہیں جا سکتی، ادھر بھی ان کے اوپر پورا یعنی باہر کا غصہ اکٹھا کر کے نا وہ آ کے اپنی بیویوں پہ نکالتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے ویسے ہی تو نہیں فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے بیوی بچوں کے لیے بہتر ہے۔ صحیح، سر میری اپنی زندگی کا تجربہ ہے کہ جتنے خوش اخلاق میں نے باہر دیکھے ہیں نا، وہ اتنے ہی بد اخلاق ہیں اپنے گھر کے اندر، اللہ ماشاء اللہ۔ اور یعنی میں آپ کو پرسنل بتاتا ہوں، میں جتنا باہر ہوں نا بد اخلاق، اتنا ہی گھر میں ہوں۔ ٹھیک ہے، یعنی میں یعنی طبیعت میری تھوڑی سی اس حوالے سے ہے، یعنی وہ ظاہر ہے کہ یہ اسٹرکٹ طبیعت نہ ہو تو پھر مینیجبل فارم میں چیزیں نہیں یعنی کالج کے پرنسپل اگر سخت نہیں ہوگا تو وہ کالج تو نہیں چلا سکتا، وہ اس نے اڈاپٹ کرنی پڑتی ہیں اس کو چیزیں بعض اوقات معاملات کو، اور اس وجہ سے بعض اوقات کوئی ایسا ہوتا ہے، لیکن ایسا ہی یہ نہیں ہے کہ مطلب گھر جا کے تو مار کٹائی والا معاملہ ہے۔ اللہ کا شکر ہے نہ آج تک مارا ہے نہ مار کھائی ہے بیوی سے، ریکارڈ ہے ماشاءاللہ 14-15 سال کا۔ اور باقی یہ جو ہم کبھی اپنی مثال دے دیتے ہیں، یا میں اس کا یہ قطعاً مقصد نہیں ہوتا کوئی تکبر، میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ عمران خان صاحب جب کہتے ہیں نا میں کرکٹ کو سمجھتا ہوں، مجھے پتا ٹیم کیسے بنانی ہے، تو ان کو کوئی نہیں کہتا یہ بڑا متکبر ہے، وہ کہتے ہیں یار ٹھیک کہہ رہا ہے اس کی فیلڈ ہے۔ تو سر میں نے بھی اپنی زندگی کے 25-30 سال بخاری مسلم پہ لگائے ہیں نا، الحمدللہ۔ تو جب میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ میں یہ وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ اس طرح کی کوئی حدیث بخاری میں نہیں ہے، مسلم میں نہیں ہے، یہ فلاں جگہ ہے،
تو مجھے کہتے ہیں تکبر کر رہا ہے. ہاں، میں اپنی فیلڈ، حالانکہ میرے دماغ میں تکبر ہوتا بھی نہیں ہے، میں اپنی وہ فیلڈ کی ایکسپرٹیز کا اظہار کر رہا ہوتا ہوں. اور میں حیران ہوتا ہوں کہ کرکٹر پہ کوئی نہیں بولتا، سیاستدان پہ کوئی نہیں بولتا. اگر کوئی مذہبی یعنی پیشوا اس حوالے سے کہ لوگوں کو دین سکھا رہا، وہ ایسی بات کہتے ہیں بڑا آکڑے ہوا ہے. آکڑا وہ بندہ ہے میرے بھائی کہ جب آپ کوئی ایسا شخص ہو جو عبادت بھی کروا رہا ہو اور آپ سے نذرانے بھی بٹور رہا ہو، اس کو آپ یہ باتیں کریں. جی جو آپ کو اپنی جیب سے کھلا رہا ہو، جتنے یہاں مہمان آتے ہیں ہر اتوار، آپ دیکھ لیں ہمارا ہزاروں کا خرچہ ہوتا ہے، جزاک تو سارا اپنی جیب سے اللہ کی مدد سے کر رہے ہیں، تو ہمیں تو حق پہنچتا ہے. صحیح. لیکن ہم پھر بھی کسی کو ڈانٹتے نہیں ہیں. میں ویسے بتا رہا ہوں کہ نہ کوئی آئی نا. تو یعنی میری طبیعت پرسنلی، میری طبیعت میں بہت زیادہ مزہ ہے، اور مزہ والا شخص ہی پھکیاں دے سکتا ہے، اینٹی وینم دے سکتا ہے، الزامی جواب دے سکتا ہے. صحیح. ورنہ ہم سکا سڑا بندہ یہ کام نہیں کر سکتا. جزاک. جی جی. جو اس کے بارے میں وضاحت تھوڑا سا کرتے ہیں کہ جو مرد ذہنی پریشانی ہوتی ہے، ہاتھ تو نہیں اٹھاتے عورتوں پر، لیکن ایک دو فیملیز کے بارے میں ایسا دیکھنا ملتا ہے کہ وہ اتنی ٹینشن دیتے ہیں کہ وہ گھر کی بیوی جو ہے وہ اتنی ڈپریشن کے شکار، وہ بھی حرام ہے نا جی. 2 ہفتے تک نیند ہی نہیں آتی ہاں رات. جی، نہیں وہ بھی حرام ہے جی. اس میں تو قرآن میں یہ آیا ہے کہ جب میاں بیوی کا اس طریقے سے اختلاف ہو، ایک حکم مرد کی طرف سے ایک عورت کی طرف سے آئے، اور وہ آپس میں یہ یعنی جس کو یعنی عورت والی سائڈ کے لوگ بھی حکم مانیں اپنا کہ اس کا فیصلہ قبول کریں گے، اور مرد والے بھی، پھر وہ آپس میں یعنی ٹرمز اینڈ کنڈیشن طے کریں. اور اگر آپ کو یہ اندازہ ہو جائے کہ یہ بیانڈ ریپیئر ہے، تو فوراً سے پہلے خلا کی طرف چلے جانا چاہیے اگر یہ ساری چیزیں اسٹیبلش ہو جائے. یہ جو لوگ زبردستی نکاح چلاتے رہتے ہیں نا، ایک بچہ ہوا، 2 ہوئے، 3 4، پھر 10 سال کے بعد پھر بھی لادگی ہو ہی جاتی ہے، تو اس وقت بڑا کام بگڑ چکا ہوتا ہے. صحیح. ٹھیک ہو گیا. اس لیے اس طلاق کو حلال رکھا گیا ہے. ناپسند ضرور ہے لیکن حلال ہے کہ بسا اوقات جینونلی طلاق لینی پڑ جاتی ہے. ٹھیک. اسی طریقے سے بعض اوقات شادی کے بعد یعنی مرد جو ہیں وہ یعنی یہ ابھی جو بے اولادی والے معاملات چل رہے ہیں، اس میں اکثر اوقات یعنی مردوں کے ساتھ بھی اس طرح کا معاملہ نکل آتا ہے، صرف عورتوں کے ساتھ نہیں، بانجھ پن، مردوں میں بھی بانجھ پن ہوتا ہے. تو وہ تو بہت کم ہوتا ہے کہ ان کی بیویاں طلاق لے لیں، بے شک. لیکن ادھر مرد جو ہے وہ دوسری تیسری کے لیے ایڑی اٹھا کے دیکھ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ بھی تو دیکھنا چاہیے. اور میں کہتا ہوں اکثر ایک عورت جس کا مرد بیمار ہو جائے، پوری زندگی اس کی خدمت کرتی رہتی ہے، صحیح. بالکل. اور اس کے اگینسٹ اگر عورت بیمار ہو جائے تو مرد تو جناب دوسری تیسری شادی چھپا کے کر بیٹھتا ہے. تو پھر دیکھ لیں آپ فرق کتنا ہے. دوسری طرف یہ مجازی خدا بنے ہوئے جعلی قسم کے، اور حالت یہ ہے. تو پھر سر خدا آپ کو بڑا شوق ہے بننے کا مجازی، تو پھر خدا والا حوصلہ بھی رکھے نا. صحیح. خدا تو عطا ہی عطا ہے، لیتا کسی سے نہیں، دیتا ہی دیتا ہے. تو اسی خدمت ہی کراتے رہتے ہو، چھڑے ہی خدا بنے ہوئے ہو، مجازی خدا. ٹھیک ہو گیا جی. جزاک اللہ. بیوی پر شرط رکھ دی کہ جھگڑے کے دوران کہ اگر تم نے اس کمرے سے باہر گئی کہ اگر تم اس کمرے سے باہر گئی تو میری طرف سے طلاق سمجھو یا تم کو میں فارغ کر دوں گا. اب اس ٹائم پہ یہ بات میں نے طلاق کی نیت سے ہی کہی تھی، لیکن یہ نہیں سوچا تھا کہ 3 طلاق یا 1 ہوگی. اب مسئلہ یہ کہ بعد میں صلح ہو گئی، صلح کی بات ہوگی، لیکن میں نے جو بات کہی تھی وہ بات واپس ہوگی خود ہی کہ اس کا کیا کفارہ یا طلاق ہوگی. تو یہ جب سے سوال پوچھا ہوا ابھی اندر ہی بٹھائی ہوئی ہے اس نے، اور تو طلاق ہی ہوگی ہو گئی. تو جب اس طرح کا جب معاملہ ہو جائے نا، تو آپ اپنی قسم توڑ دیا کریں جی. اور اس کا کفارہ دے دیں، جو سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 89 میں ہے کہ قسم کا کفارہ یہ ہے کہ آپ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیں یا 10 مسکینوں کو آپ پہننے کے کپڑے لے دیں، ایک وقت کا کھانا کھلا دیں یا کپڑے لے دیں. اور اگر آپ میں سب سے پہلے تو ہے غلام آزاد کریں، وہ تو آج کل نہیں ملتے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ جب آپ میں استطاعت نہ ہو تو مسلسل 3 روزے رکھیں، یعنی اگر کوئی غریب آدمی ہے تو ایک قسم کا کفارہ ادا کر دیں. ٹھیک ہے. ٹھیک. تو بس آپ نے قسم لگائی، آپ کہہ دیں اللہ سے کہ اللہ میں قسم توڑتا ہوں. ٹھیک ہے. قسم توڑ دیں، اس کے بعد آپ کی بیوی باہر جا سکتی ہے. یہ نہیں کہ جب تک آپ روزے نہیں رکھیں گے یا جب تک آپ کھلائیں گے نہیں، وہ اسی وقت سے امپلیمنٹ ہو گیا. اب آپ اس کو جلدی سے اپنا ادا کر لیں. ٹھیک ہے. جزاک اللہ. کیا طلاق کسی شرط پر دی جا سکتی ہے کہ اگر بیوی نے فلاں کام کیا تو میری طرف سے طلاق ہے؟ تو اگر بیوی کہہ دے کہ تو ایک غلط کام کیتا تو پھر بیوی کیا کرے؟ یہ اگر محفل عورتوں نہیں ہوتی تو اس لیے سوال سی. سر مسئلہ یہی ہے نا کہ یہ سارے کے سارے یعنی لوگ مردوں کے حقوق کے اوپر ہی باتیں کر رہے ہیں نا. جی ہاں. ٹھیک ہے نا. عورتیں تو پسا ہوا طبقہ ہے نا جی. اس طرح کی جو فضول لوگ کرتے ہیں نا، تو بیویوں کو چاہیے جیسے یہ بات کرے نا این جی کرنا، سر مارنی نہیں ہے، این جی دکھانا انہوں نے. ٹھیک ہو.